رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المجدين والأعداء الباقين على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کی بات کرتے رہیں، مجلس پڑھتے رہیں. کیمرہ کا وہ اونچا کر لیں گے، اسٹینڈ اونچا کر لیا ہو، مومنین تو سامنے بیٹھے ہیں. صلوات بھیجے محمد اللہ. پہلی گزارش ہے کہ مجلس سے سارے سوال ہے مولانا عباس حدیث صاحب کی مرحومہ اللہ انہیں جانا کی شفاعت نصیب کرے. ان کی تربیت کے لیے، ان کی روح کی اور برزخ کی زندگی کی آسائش کے لیے جو پروردگار نے ذریعے بتائے ہیں، ان میں سب سے پہلا کام ہے جانے والوں کے واجبات کا ادا کر دینا، تاکہ واجبات چھوڑنے کی وجہ سے خدا نہ کرے اگر برزخ کے بندوں میں سختیوں سے گزر پڑ رہا ہے، واجبات ادا کر کے ان مشکلوں سے انہیں الگ کر دیا جائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب قبر کی زحمتوں سے الگ کر لیا گیا تو اب قبر کی نعمتوں، قبر میں نعمتوں کو ان تک پہنچایا جائے. ان نعمتوں کے پہنچانے کا ذریعہ ہے اچھے کاموں کا کرنا. ان اچھے کاموں میں دنیا کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا اچھا کام بھی کیا جا سکتا ہے. اس سارے ثواب کے لیے کسی خاص سورہ ہی کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، کھانا ہی کھلانا ضروری نہیں ہے. اس سارے ثواب کے لیے خالی ایک بار صلوات پڑھ دینا بھی بہت ہے. لڑنے شروع نہیں ہوئی اور میں آپ سے تعریف سننے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر مجھے سورہ پڑھنے کے لیے چاہ رہا ہے کہ میں صرف سبحان اللہ کے بھی اِسارِ ثواب کر سکتا ہوں. اور اِسارِ ثواب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم تلاوت ہی کریں یا لوگوں کو کھانا ہی کھلائیں، بلکہ اگر میں راستہ چلتے ہوئے راستے میں کسی نے کیلے کا چھلکا چھوڑ کر زمین پر پھینک دیا تھا اور اسے کنارے کر دوں اور دماغ میں کہیں بیٹھا ہو کہ اس کا ثواب میری اس ماں تک پہنچ جائے،
اس بات تک پہنچ جائے جس نے مجھے یہ تہذیب سکھائی ہے، تو یہ بھی سارے ثواب ہے۔ اور یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا کام کیا کہ بڑا کام کیا، بہت بڑا کام اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو بالکل چھوٹا نہیں، زیرو ہے، اور چھوٹا سے کام بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہے۔ مولا علی کا جملہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ کیا، اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ اتنا یقین لو ماں یتقبل، جو اس بڑے کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو غریب اور فقیر لوگ اپنی حیثیت سے خالی ایک دسہری بھی لے کے آ گئے ہمارے نوابوں کے واقعات میں آپ سنے ہیں۔ اس سے پہلے اگر سیرت کو دیکھیں تو امام طاہری کی سیرت کو دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ان کی بارگاہ تک پہنچی ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے کیا نہیں عطا کر دیا۔ تو جو کائنات ہماری ہے، اگر وہ خالی ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے تو کتنی بڑی ہو جائے گی۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کوئی اسلام بڑا سمجھ کے کرتے ہیں تب اسلام کی مصیبتیں شروع ہوتی ہیں، دکھاوے کا خیال آنے لگتا ہے، ریاکاری آنے لگتی ہے، نام کی فکر ہونے لگتی ہے، واہ کا خیال ہونے لگتا ہے، اور جو ہمیں بڑا نہیں لگتا ہے، ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا ہے کہ کوئی اور بھی جانے کہ ہم نے بہتا ہوا پانی نل بند کر دیا کہ ہم گزر میں اگر پانی بھی کہیں بہ رہا ہے اور ہم نے ٹوٹی دس دی اور یہ اللہ کی نعمت جو ضائع ہو رہی تھی بچ گئی، یہ چھوٹا ثواب نہیں ہے۔ اگر ہم گزر رہے تھے، کوئی بھول گیا تو مسجد میں پنکھا چل رہا تھا یا لائٹ جل رہی تھی اور میں نے خالی وہ لائٹ بند کر دی، تو ہماری نگاہ میں چھوٹا کام ہے، لہٰذا ہم نہ سوچیں گے کہ نیکی کرتے سبھی رہتا، نہ سوچے گا کہ پانی بند کر رہا ہوں ٹوٹی تو کوئی دیکھ لے۔ لیکن اگر میں 2 وقت نماز یہاں پڑھوں گا آگے ثواب میں بھی سوچوں 4 آدمی دیکھ لیتے تو اچھا۔ تو جو ہمارے لیے بڑا کام ہے وہ ریاکاری اور دکھاوا سے چھوٹا کر دیتا ہے، لہٰذا چھوٹے ہی ثواب عمل خیر سے زیادہ امکان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بہرحال میں نے اتنا لمبی تمہید کرنی یہ کہنے کے لیے کہ دنیا سے جو چلا گیا ہے اس کے ایصال ثواب کی مجلس بہی ہے نا، مجلس ایصال ثواب پہنچانے کی مجلس، یا کبھی کہتے ہیں مجلس ترغیب یعنی رحمت پہنچانے کی کوشش، یا ترغیب روح یعنی روح کو سہولت پہنچانے کی کوشش۔ تو اس کے لیے میں نے تلاوت درمیان رائے تجربہ اور جو معصومین کے ارشادات سے ڈھونڈ کے ہمارے بزرگوں نے نکالا۔ بزرگوں نے دینی شعور اور دینی سمجھ کے ذریعے بہت سے ایسے کام اپنے لیے ان کی پابندی کر لی جن کاموں کو اسی طرح کرنے کے لیے نہ دین نے سکھایا تھا اور نہ دین نے پابندی لگائی تھی، پھر بزرگوں کو کر لیا۔ یہ جو 40واں ہمارے درمیان ہے، یہ سرگم ہے، جو برسی ہے، یہ سب چیزیں شریعت نے ہم سے نہیں کہا خاص کر کہ تم اپنے گھروں میں 40واں کرو، سرگم کرو، پنجم کرو، برسی کرو، دیسا کرو۔ میں لکھنؤ میں پیدا نہیں ہوا ہوں، یہی بڑا بڑا ہوں، میں آج تک یاد نہیں کر پاتا کہ جو پہلا بار ہوتا ہے وہ شاید وہ دیسا ہوتا ہے کہ جو پہلی بار ہوتا ہے وہ برسی ہوتا ہے۔ تو لکھنؤ والے ہیں 2 لفظ بولے جاتے ہیں نا، ایک دیسا اور ایک برسی۔ تو پہلا سال موت کا ہے وہ برسی ہے، جو ہر سال کیا جائے وہ دیسا ہے۔ چلیے اردو سیکھ لی، اور قرآن نہج البلاغہ مولا کہتے ہیں من علمنی حرفا سیرنی عبدا، جس نے ایک حرف بھی سکھا دیا اور دوسرے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ایک سوال دے دیں محمد تعلیم ابھی اپنی بات جو کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ قرآن کریم سے لے کے سیرت و ارشادات معصومین علیہ السلام، آخرت اور اس کے لیے اس کی یاد اپنے لیے دوسروں کے لیے سب کی باتیں ہیں۔ روایات معصومین اور سیرت معصومین میں بے حساب ہے کہ جانے والوں کو بھولو نہیں ایک ہے، اور جانے والوں کو یاد کرو تو ہمیشہ ان کی خوبیوں سے انہیں یاد کرو، ان کی برائیوں کو بھلا دو۔ مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی کی برائی نہیں کرنا، اور اس کا سبب اللہ وہیں جنازے پڑھوا دیتا ہے کہ لا نعلم منہ الا خیرا،
اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہلوا دیتا ہے کہ اب اس کے بعد تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس کے لیے بس تم جانتے تھے تو اس کی بھلائیاں جانتے اس کی کوئی برائی نہیں جانتے. نذکر موتاکم بالخیر، ہمیشہ اپنے مرحومین کا تذکرہ خیر سے کرو، ان کی برائی چاہے تمہیں لاکھ معلوم ہو مت کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے کسی خاص کام کو معین نہیں کیا گیا ہے. روایات میں جو اللہ ہی کی طرف سے ہے مگر زبان پیغمبر سے، زبان معصومین سے ہے. اللہ کی بات ہمارے پاس تین طرح سے پہنچتی ہے. ایک اللہ ہی کی بات، اللہ ہی کے لفظ، اور وہ قرآن کا حصہ. اور ایک اللہ کی بات، اللہ ہی کے الفاظ، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں، وہ معصومین کی زبان سے ہم تک پہنچے. ان کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی. تیسری بات اللہ کی ہے مگر الفاظ معصوم کی ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث. ان دونوں تینوں کی قیمت یکساں ہے عملی زندگی میں. صرف ضرورت اس کی ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ہمیں ڈھونڈنے نہیں جانا کہ اس کا راوی کون ہے یا ہے والی ہوئی ہے کہ نہیں. قرآن میں جو ہے یقیناً سب کلام خدا ہے، نہ ایک لفظ کم ہے نہ ایک لفظ زیادہ، نہ یہاں کی جگہ وہاں رکھا گیا ہے نہ وہاں کی جگہ یہاں رکھا گیا. پورا قرآن دور پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم نے جس طرح حضور نے لکھوا کے مرتب کر دیا تھا اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے، اور کبھی کبھی ہم اتنا جب جھوٹ بہت بولا جاتا ہے تو کچھ لوگ اسے سچ سمجھ لیتے ہیں. ہمارے درمیان بعض جگہوں پر اس نظریے کے لوگ موجود ہیں کہ قرآن وہ والا نہیں ہے جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے، بدل دیا گیا ہے، گھٹا بڑھا دیا گیا ہے. یہ نہیں مان دیتے ہیں بات سادہ لوگ. بات یہ کہتے ہیں کہ جگہ بدل دیا ہے. میں اس وقت آپ کی خدمت میں اس موضوع بات کرنے نہیں آیا، مگر میں جو کہ یہ الزام ہے ہمارے اوپر. آیت اللہ عظمہ خوئی کی جن کی عظمت علمی سے کسی کو کبھی کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. ان کی تفسیر ہے جو انہوں نے لکھنا شروع کی تھی، لیکن پھر انہیں مشہور یہی ہے تو انہیں پتہ چلا کہ تفسیر المیزان علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں قوم میں، تو انہوں نے پھر وہ تفسیر نہیں لکھی، خالی اس کی ایک دن لکھی کہ بیان، جس میں سورہ حم کی تفسیر ہے. اس سے پہلے جو مقدمہ تفسیر کہلاتا ہے، جس میں علوم قرآن کی بحث ہوتی ہے، وہ انہوں نے بحث کی. اس میں ایک بحث تحریف قرآن کی کہ قرآن وہی ہے حضور کے دور میں آیا تھا یا بدل گیا. اور دوسری بحث، یہ باتیں ہم لوگ میڈیسن نہیں پڑھی جاتی، لیکن آج کے ہمارے جوان کی ضرورت ہے ان حقائق تک پہنچنا. خالی خطابت کے ہنر کو دکھلا دینا اور سنے سنائی بنیادوں پر اور ہوا محل کھڑی کرنا، یہ منبر کا حق نہیں ہے. منبر کی پہلی ذمہ داری ہے اصل پیغام یہاں سے پہنچاؤ، اس کے بعد اس کے اوپر عمارتیں کھڑی کرو. قرآن سے جتنے نقطے تمہیں نکالنا ہے پہلے یہ تو سمجھاؤ کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے بھیجا تھا، اس میں کچھ نہیں بدلا. اس سے اگر بدلا ہے تو قابل اعتبار نہیں رہ جاتا. بالکل اگر ہمیں قبول کرنے کی اس طرح بدل ہوئی ہے تو پھر یہ قابل اعتبار نہیں رہ جاتا. صرف لفظوں گھٹانا بڑھانا نہیں، اگر یہ بھی مان لیں کہ یہاں کی آیت وہاں کی نہیں، ادھر کو ادھر کرنے سے معنی بدل جائے کہ نہیں بدل جائے، اور معنی بدل جائے گی تو پھر قرآن قابل اعتبار رہ جائے نہیں رہ جائے گا. لیکن خیر میں بات آگے اسی کہنا چاہتا ہوں. 2 پیسے چاہوں گا آپ پڑھیں، اردو میں انگلش میں ہر زبان میں کتاب چل چکی ہے اور موجود ہے. آپ جائیں تلاش کریں. اشتہار نہیں حقیقت اثر کرنا چاہتا ہوں. حضرت مکاتب اردو ہندی ڈائری میں ہم نے ساری ویب سائٹس اور اپلیکیشن سینکڑوں کی تعداد میں ان کی لسٹ آتی ہے کہ جو عربی فارسی کے علاوہ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں موجود ہیں. 2 قسمیں لسٹ کی ہے، ایک عام مومنین کے کام آنے والی ویب سائٹس اور اپلیکیشنز، اور ایک وعدے کام آنے والی. یہ ڈائری آپ اگر لے لیں تو آپ کو اس میں سب مل جائے گا جو آپ
جو پڑھنا چاہیں آپ کو معتبر ٹھکانے ہم اپلیکیشن کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو دینے کا آپ جا کرتے ہیں. البیان موجود ہے, PDF میں بھی موجود ہے. ہمارے ادارے میں ہم نے چھاپ کے رکھی. اور ایک کام اور یہ آپ کا اللہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں, ہم نے ایک مہم شروع کی ہے احیاء التراث کے نام سے. اپنی میراث کو زندہ کرو, میراث زندہ کرو. ہمارے بزرگ علماء نے جن موضوعات پر کوئی موضوع بچا نہیں علمی اور دینی, اس پر ہمارے بزرگوں نے نہیں لکھا اور بے حساب لکھا, اور اتنا اچھا لکھا ہے کہ اس کا جواب آج بھی عرب دنیا میں اور فارسی دنیا بعض کتابوں کا نہیں ہے. طبقات الانوار سے لے کے اور صاحب غفرانات کی کتاب ہے عقائد پر, جیسے اس کا نام یاد نہیں آ رہا آپ آگے وہاں پہ رسول اللہ کی نصاب میں شامل ہے حمایت الاسلام. یہ نام حمایت الاسلام, یہ وہ بے نظیر کتابیں کی نظیر نہیں. ہم نے ایک کام شروع کیا ہے, اللہ سے توفیق ملتی جائے تو اسلام کو انشاءاللہ بڑھاتے بڑھائیں گے. ہمارے بزرگوں نے جتنا کام اردو میں, انگلش میں, منصور علی کا پورا شعبہ تھا انگلش میں کام کرتا تھا, سنسکرت میں اس کو ڈھونڈ کے جمع کرنا, ڈھونڈنا بہت مشکل تھا, لیکن اب لوگ لگ گئے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے ڈھونڈ کے PDF بنا کے ڈال رہے ہیں. ہم PDF ڈھونڈ کے ان کی 10 کاپی پرنٹ کر کے رکھ رہے ہیں, اور ہمارا پورا شعبہ کتب اور دوسرا شعبہ جو ایک شیعہ کو پیدائش سے موت تک جو بھی ضرورت پڑتی ہے خریداری کرنے کی, اسے ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے. محرم کے الگ کے پٹکے اور پنجے سے لے کے رمضان کے مسلح تک, احرام کے حج کے احرام سے لے کے سفر کربلا و زیارت تک, برتھ ڈے تک, آپ کے ڈرائنگ روم تک, جو آپ کو ایک بطور مومن, ایک بطور شیعہ, ایک بطور مسلمان, ایک بطور شریف انسان کرتا ہے, ایک چھت کے نیچے ہے. اور وہ آن لائن کے الحمدللہ ہو گیا ہے, اپلیکیشن اندر ہی بازار میں آ جائے گا. لیکن اس وقت بھی شیعہ بازار SHIA شیعہ بازار BAZAAR ڈبل اے لگائیے گا تب وہ ہمارا والا ہے. جیسے آپ ٹائپ کریں آ جائے گا. آپ کوئی بھی کتاب آپ کو کسی زبان میں چاہیے, ہم دعویدار ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے. احیاء التراث میں ہم نے اب تک تقریباً 150 کتابیں 10 کاپی چھاپ کے آن لائن ڈال دی ہیں. آپ ان میں سے جو میں نے بتایا بیان بھی موجود ہے ہمارے پاس, خیرباد سے بات کر رہی تو آغاز پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بحثیں کی. ایک تحریف قرآن کی تبدیلی نہیں آئی, اور دوسرے داستان جمع قرآن کے بعد وفات پیغمبر جمع کیا گیا. ہمیں بدلے لینے کے روایات پڑھتے ہیں مگر یہ سب گڑی ہوئی. انہوں نے سوالنامہ قائم کیا ہے, روایات کا تجزیہ کیا ہے کہ اگر سوال کھڑا کیجئے کہ کس کے دور میں جمع ہوا تو جواب میں 3 جواب آئیں گے. کس کی فرمائش سے جمع ہوا تو پھر جواب میں کئی جواب آئیں گے. کس نے جمع کیا پھر جواب میں کئی جواب آئیں گے. یعنی یہ داستان پوری پوری بنی ہوئی کی گڑی ہوئی ہے, جس کی 2 مصلحتیں تھی. ایک مصلحت تھی اپنے سے پہلے گزرنے والے حکام کو شرف دینا, اور دوسری مصلحت تھی کہ جب ایسی داستانیں کرو گے تو قرآن کا اعتبار چلا جائے گا. اسے پڑھیں, قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. حضور مختلف چیپٹرز جو آپ سورہ ان کے نام حضور رکھواتے تھے, اور پھر یہ آیت اس میں رکھو, یہ آیت اس میں رکھو, یہ آیت اس میں رکھو. اپنی زندگی میں سورہ بنا کے گئے. اس کی 2 دلیل آگے پر 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ برننگ ٹاپک ہے ہمارے درمیان آج بھی, اور باہر سے ہمارے پر یہ الزام ہے کہ قرآن الگ ہے, 40 پاروں کا قرآن ہے. پارے ہم نے بنائے نہ میرے رسول نے بنائے. حضور جو تقسیم کر گئے تھے قرآن کو وہ 114 سوروں میں بانٹ گئے تھے. پارے نہیں بنائے, پارے انہوں نے بنائے جیسے 30 دن میں قرآن پڑھ کے ختم کرنا, اور ایسے کاٹے قرآن کو کاٹا کہ آدھی آیت ادھر اور آدھی آیت ادھر. تو جس نے 30 پارے بنائے ہیں اسی کے لیے سوچا جا سکتا اچھا اس کے بعد 40 پارے ہوں. ہم نے تو پارے بنائے ہی نہیں. ہمیں کوئی پورے رمضان میں بیٹھ کے نماز کو سے مکمل کر کے پڑھنا نہیں, اپنی حصوں بانٹیں. یہ جو رکوع والا لکھا ہے یہ بھی وہی ہے. رکوع قرآن میں کوئی رکوع نہیں ہے. رکوع کیا سجدے ہیں چک واجب اور جب مستحب. یہ رکوع کیا ہے؟ یہ رکوع وہی ہے کہ آپ رکوع میں جاؤ, اتنا پڑھو رکوع میں جاؤ, 130 دن میں پورا قرآن ختم ہو جائے.
تو 30 پارے کی داستان کی 40 پارے داستان آنا پارے ہیں نہیں 14 سورے ہیں ہمیں سے 14 سوروں کو کھائے. دو باتیں کہنا چاہتا ہوں سلسلہ بہار یہ نا کہ سلام دیتے ہیں محمد اس محلے میں اس سے بول مجلس اس سے پہلے ہوئی ہوگی اس کے بعد ہوگی ایک سلوات سے بہتر آدمی کو ریکارڈ بنانا چاہیے اوپر نہ بنا سکے تو نیچے میں بنائے پاس ہونے میں سب سے اوپر ہے تو فیل ہونے میں بھی سب سے آگے ہو. وہ بھی ریکارڈ ہے آپ سلوات کا ریکارڈ اپنا حساب سے بنائیں. کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مکمل ہے. پہلی دلیل آغا کوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ جعفری میں شیعہ اسلامی جو فقہ کو مانتے ہیں جو جعفری کہلاتی ہے وہ ہے نہیں جعفری ہے تو پیغمبر کی لائی ہوئی فقہ لیکن جو آپ کے دور میں شروع سے جعفری کہلاتے ہیں کہتے امام دور فقہ جعفری میں اور باقی جو 4 فقہ ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی ان میں جو عملی دنیا میں فرق ہے ان میں ایک فرق یہ ہے کہ دوسری فقہ میں آپ چاروں طرف سنتے ہیں ہمارے برادران حنفی چاروں طرف یہاں موجود ہیں یہ پہلا سورہ حق پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ مکمل پڑھے یہ ضروری نہیں ہے. 4 آیتیں اور کیا پڑھنا کافی ہے. آپ کسی روز میں نہیں پتا چلتا کہ میری بات تک پہنچ رہی کہ نہیں. ارے بھائی کانوں سے سنتے ہیں اکثر سنتے ہوں گے کہ پورا سورہ 4 آیتیں پڑھنی ختم ہو گئی پورا سورہ نہیں پڑھنا. لیکن پھر جعفری میں کیا ہے نماز میں سورہ حمد کے بعد واجب نماز میں سورہ حمد کے بعد دوسرا مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. آقا کوئی فرماتے ہیں کہ کوئی تحریف قرآن کا قائل ہو شیعہ کو قائل نہیں ہونا چاہیے اس کو اس کی فکر کہتی ہے مکمل سورہ. تو اگر بکری آیتیں پیغمبر چھوڑنے سے رہ گئے تھے تو مکمل سورہ پڑھا کیسے جاتا. اور دوسری دلیل جو ہے کہ صرف سورہ کی بات نہیں ہے. یہ بتائیے جو جب قرآن کا قصہ ہو کہہ رہا ہے کچھ کھال پہ تھا کچھ چمڑی پہ تھا کچھ چھلکے پہ تھا کچھ پتوں پہ تھا کچھ ہڈی پہ تھا اسی وہ راست میں بھی آگئی بکری کھا گئی رکھائی تھی سب لگ گیا سب جھوٹ. جو اس طرح بکھرا ہوا چھوڑ جائے بہت سے ہمارے شعراء کرام ہیں جو ہنرمند ہوتے ہیں وہ ہنرمند ایسے ہی ہوتے ہیں. قومی آواز اب تو خیر قومی آواز نہیں آتا صحابہ اس کے کناروں پہ شعر خالی ہوا اور کنارے پہ شعر لکھ دیا. ہمارے مرحوم ہو گئے آرٹسٹ تھے عابدی صاحب حیدرآباد کے قدر عابدی 2 منٹ میں فلم اس کے کھیلتے تھے توبرے کا. ان کے توبرے ہمارے پاس پڑے ہیں کوئی اخبار پہ کھیل دیا تو جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے صحیح کام کرنے کی جگہ ملی نہیں ملی. تو جیسے ہمارے شعراء کرام ہیں بہت سے چلے جاتے ہیں کہیں اس پرچی بھی لکھا ہے کہیں ماچس ڈنڈا بھی لکھا ہے کہیں سگریٹ کی بلٹی بھی لکھا ہے کہیں قومی آواز کے اشعار لکھا ہے ان کی نسلیں اس کو جمع کرتی ہیں. ہمارے بزرگوار اس میں برتن نہیں کرتے ہیں تو اصلی آرٹسٹ ہوتے ہی کرتے ہیں آتے بچے جمع کرتے ہیں. تو اگر کوئی شاعر اسی طرح پرچوں پر چپڑوں پہ سگریٹ کی بلٹیوں پہ لوگ لے کے چھوڑ چلا جائے تو کیا آپ کہیں کہ اپنا ایمان چھوڑ گئے کتاب چھوڑ گئے. توجہ نے مثال نہیں بڑھوں. اس طرح بکری چیزوں پر تحریریں چھوڑ کے جانے والے کو کتاب چھوڑ کے نہیں کہا جائے گا. پیغمبر رحمت جاتے جاتے کیا کہہ رہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ. رسالہ کتابی شکل میں چھوڑ کے جا رہے تھے بکھرے کاغذات اور ہڈیوں اور پتیوں میں چھوڑ کے جا رہے تھے. ایک سلوات دیتے ہیں کہاں تک پہنچی میں اس سال سواب سے شروع ہوا تھا پھر میں واپس آتا ہوں. یہ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اس سال سواب کے سلسلے کے طریقے معین کیے ہیں یہ شریعت معین نہیں کیے ہیں آپ 40 نہیں کریں 40 نہیں کریں. اور میری اس میں ناٹک نہ آیا یہ جو ہماری فقہ اور شریعت اہل بیت سے اس کے برابر جو پہلو چلتی ہے شریعت لال کتاب کے نام سے مشہور ہے 20واں شریعت اس کے احکام دیکھیے 40 میں مطلب 40 دن ہوتے ہیں نا تو یہ کہاں سے آ گیا کہ 40واں 40 دن سے پہلے ہونا چاہیے. اگر 40واں لفظ ہے 40 اور 40 امام حسین کا کس دن ہوتا ہے
چاند کے 40ویں دن. یہ کون سی شریعت آ گئی؟ یہ پہلے ہونا چاہیے. اور پھر دوسری شریعت آ گئی 3 چاند نہ گزرے. اور بات آئی ہے کم سے کم مولانا تشریف فرما ہے، اگرچہ آج کل یہ بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے جب کسی ممبر والے کو غلط کہنا تو تبھی مولانا کو گواہ بناتا ہے کہ وہ تو چھپا بیٹھا رہے گا، اسی ماحول میں اوپر لگ جائے گی. لیکن میں نہ کہتے محبت والے کہ غلط چھپ کے بیٹھے رہے اور نہ میں اتنا غلطیت ہوں غلط لوگ سوال دے دے محبت ایک سوال سے بہتر بہتر. دو طرح کے احکام میں شریعت کو، ایک کہلاتے ہیں احکام اولیہ جو اصل قانون ہے، اور ایک ہوتے ہیں احکام ثانویہ بدلے حالات میں مستقل قانون کا وقتی حکم سے بدل جانا. جو اس کی مثال بھی آسان سے بہت پرانی مثال ہے، وہی دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں. ہمارے لیے گوشت کھانا صرف اسی کا جائز ہے جس کا ذبیحہ کیا گیا ہو. پرانی فقہ کی کتاب لکھا ہو رہا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی مثلا مثال دے رہا ہوں میں کہ لمبا بہت لمبا جیسے ابھی کورونا گزرا ہے اور مصیبتیں آتی ہیں، ہم لوگ کرفیو میں بہت رہے ہیں، انتظامات ہو جاتے ہیں سب. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں وہ بھوکوں پر رہا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، اور کورونا میں ہوئے جیسے حالات بہت ہیں، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے یہاں ایک بلی آ کے مر گئی، وہ بھی بھوکی مر گئی. بلی کھانا جائز ہے؟ نہیں. وہ بلی آ کے مر گئی. اب جب یہ بلی کا گوشت کھائے جیے یا بھوکا مر جائے تو شریعت کیا کہتی؟ پہلا حکم کا کھانا حرام ہے، مگر دوسرا حکم کیا ہے؟ کھانا جائز ہی نہیں ہے، واجب ہو گیا، جان بچاؤ. اور مثالیں بہت ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی تو گرمیوں میں آ رہا ہے، رمضان سردیوں بھی آتا ہے. صبح صبح ٹھنڈا پانی ہے گھر میں تو خیر الحمدللہ سے بسا نہیں گئے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا نہ غسل کرے تو بیمار ہو جائیں گے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ غسل نہیں کرو گے، تیمم کرو گے. روزہ رکھنا واجب ہے، مگر روزہ رکھ کے اگر واقعی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ والے نہیں جن کے لیے مولانا ابن صاحب مرحوم صاحب ان کا پورا شعر یاد نہیں ہے، لیکن ان کے شعر کا خلاصہ تھا جو 25 سال جیسے پڑھا گیا تھا تو اس کی زیادہ ہوگا کہ آؤ مل کے کریں کیا صحت. تیسرا نہیں یاد مجھے دوسرا سنا دیتا ہوں کہ آؤ اس بیمار کے لیے مل کے دعائے صحت کریں. کون ہے؟ 11 مہینے پوری صحت، 1 مہینہ بیماری. رمضان میں روزے کے بھی رکھتے ہیں، بیمار ہے. ہم کبھی کبھی اپنا اللہ درمیان مکاری کرتے ہیں، بھائی بکوار رکھو تم جانا تمہارا خدا جانے. یہ روزہ کا رزق کوئی فائدہ نہیں. تو یار دو طرح کے احکام ہوتے ہیں. اگر میں بیمار ہو جاؤں گا روزہ رکھنے سے یا بیماری کی شدت بڑھ جائے گی تو مجھ پر روزہ حرام ہے، تو احکام کو بدلتا اللہ. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ احکام ثانوی. کچھ احکام اولی ہوتے ہیں، کچھ احکام ثانوی. خواتین کی یہاں بھی یہی سب چلتا ہے. خواتین جب گاڑی پھنستی ہے، اب ہم نے یہ بھی اپنے اوپر حرام کر لیا کہ امام حسین کے 40ویں سے پہلے کسی 40 کا چلیے محبت میں ہے، ان کے نام میں شرکت کے طور پر ہے، نہیں ہو سکتا 40 میں. ٹھیک. اب ذوالحجہ کے آخری دنوں کسی انتقال ہو جاتا ہے تو 5 ہی سال گزرتے ہیں دن. آخری ذوالحجہ جو ہم لوگوں کا سنڈے ہوتا ہے انتہائی پنجابی ہوتا ہے، سارے 40 میں ہی نکتا جا رہا ہے. تو یہ خواتین کی شریعت چلتی ہے. 40 سے مطلب 40واں ہے. اربعین حسینی کو اگر آپ اس کی تعصیب کر رہے ہیں یہ 40واں ہے. اگر آپ غور کریں تو 40واں صرف اللہ نے حسین کے لیے رکھا، اور کسی مظلوم کا بھی 40واں روایات میں کہیں نہیں آیا. خصائص حسینی میں ہم اس کی تعصیب ہے کہ ہم اس بہانے سے ہی تھوڑا اپنے کو قبل بنا لیں. ہمارے بزرگوں نے تیسرے دن پر صرف کنجوم بھی ہمارے دن صحیح نہیں پڑا لوگ کم آئیں گے تو سب کو کنجوم کر دیتے. یہ لوگوں کے ساتھ بھی تو یاد کرنے کے بہانے ہمارے بزرگوں نے یاد کر لیے کہ اگر اتنا لگا برسی تو سچ ہے کہ یہ نہ ہوتا تو ہم یاد ہی نہ کرتے. لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا بنایا ہوا لباس سیدھے نہیں ہے، مزاج شریعت سمجھ کے یہ اپنایا گیا کہ اس بہانے سے ہی
یاد تو کرو گے، ورنہ بالکل اپنے کو سرا بدل نہ کرو گے تو پھر کچھ نہ کرو گے۔ ایک صلوات دینے محمد یہاں سے بات شروع کی، وہاں واپس آؤ۔ میں نے گزارش کیا کی تھی کہ ایک مومنہ کے ایثار ثواب کی مجلس ہے، آپ ان کی ایثار ثواب کے لیے ایک بار سنیں ہم کتنی بار؟ 3 بار کون سا سورہ؟ توحید یا قل اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کرنے محمد ایثار ثواب کے لیے خاص طریقے سے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے مومن کی بہت سی پہچانیں اللہ نے رسول زبان سے بیان کی ہیں۔ مومن احمق نہیں ہوتا، مومن ناسمجھ نہیں ہوتا، مومن بے عقلہ نہیں ہوتا۔ مومن روایت ہے کہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر ہم ایک ہی سوراخ سے کئی بار ڈسے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان ایک سوراخ سے 2 بار ڈسنے مطلب کیا ہے؟ 2 بار ایک ہی جگہ سے دھوکا نہیں کھاتا۔ مومن حماقت کی باتیں نہیں کرتا۔ فراست المومن، مومن کی سمجھداری خاص پہچان ہے۔ بہت نمونے ہیں۔ جو جتنا اونچی کوالٹی کا مومن ہوگا، جو 10ویں درجے والا سلمان فارسی ہے، جب کہ خندق تھا، حدیثیں سنتے ہیں، آپ کو سب واقعات معلوم ہے۔ جب کہ خندق میں جب جنگ تمام ہوئی تھی، ہو رہی تھی، تو پیغمبر نے فرمایا تھا فتح کی خبر پہلے کون لائے گا؟ تو جو اپنے کو چالاک سمجھتے تو انہوں نے بھگڑ نہ دی، چلو دوڑ کے دیکھیں۔ تو ہم نے ایک ایکسپرٹ ہمیشہ میدان جنگ چھوڑ کے نہیں بھاگے، کبھی میدان تک طرف بھاگے، لگتا بھاگے لبت ہو گئی، دوڑے ادھر کے دیکھیں خبر لائیں۔ اور سلمان فارسی اپنی جگہ بیٹھے رہے، اور جیسے ادھر ہماری بھگڑ پڑتی، چہروں پہ تبسم دیکھا، ویسی کا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو۔ تو یہ سلمان نے بھگڑ کیوں نہیں بچائی؟ یہ مومن بھی ہے اور ان میں فراست ایمانی بھی ہے۔ یہ بیٹھے بیٹھے ہی طے کر لیں گے کہ ادھر سے کچھ چہرے آ رہے ہیں تو اچھی خبر لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے فراست مومن۔ اسی فراست مومن کا اچھا بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو تھوڑا لگا کے زیادہ کما لے جائے، اس میں ماں کی بات نہیں کر رہا، وہ نہیں کیا نام ہے کہ فرضی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ تھوڑا وقت لگا کے زیادہ فائدہ اٹھائیں، تھوڑی انرجی لگا کے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ لگے کم زیادہ نفع، ہر چیز کا، ہمارے وقت کا، ہماری تعلیم کا، ہمارے سوچ کا، جتنی نعمتیں اللہ کی کم سے کم لگے، زیادہ زیادہ اس کے بندے میں لائیں۔ تو فراست مومن ایک یہ بھی ہے کہ کم وقت میں زیادہ ثواب کا کام کرنا ہو۔ اب یہ بتائیے، اگر ایک قرآن ہم بیٹھ کے پڑھیں تو جو نارمل اسپیڈ ہے ہماری، ایک بارے میں کچھ جیسے کوئی اس بہرحال دیوی تعلیم سے جڑا ہوں اور بچپن سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، لیکن 20 منٹ 18 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ چلیے کوئی بہت تیز پڑھ رہا ہے، پڑھنے والے 15 منٹ پڑھ لیتے ہوں، مگر عام ہمیں کتنی دیر پڑھے گا؟ ایک عام اسپیڈ ہم کہتے ہیں آدھا گھنٹہ مان لیجیے، تو قرآن پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے؟ ایک بارہ آدھا گھنٹہ، کتنے گھنٹے درکار؟ 15۔ ایک قرآن پڑھنے میں 15 گھنٹے لگیں گے۔ یہ فراست مومن ہے، اور مومنین کی معرفت ہے، ہمارے بزرگوں کا شعور تعلیم، بصیرت کی، سڑک کی تفکر وقت کے اندر، اس لیے انہوں نے چیزوں کو تلاش کیا۔ انہوں نے روایات میں پڑھا، جناب سلمان فارسی زندگی مشہور تھا کہ روز ایک قرآن ختم کر کے لیٹو، ہم کام کرتے ہیں، سب کے کاموں سے کام کرتے ہیں، تو یاد آ گیا نا آپ کو واقعہ۔ تو روایات میں ہے کہ جتنا اجر و ثواب پورے قرآن کے پڑھنے میں ہے، اتنا ہی اجر و ثواب ایک سورہ حمد کی تلاوت میں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی سمجھداری سے، اپنی معرفت سے، اپنی بصیرت سے، اپنے شعور سے
اپنے ایمان سے اس بات کو قید کر لیا کہ 15 گھنٹے لگانے کا وقت نہیں مگر ثواب اتنا ہی لینا ہے، لہذا ایک بار سورہ پڑھو۔ اور پھر انہوں نے پڑھا کہ جو ایک بار قل اللہ پڑھے گا اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا ایک بار قل اللہ دو، 3 بار قل اللہ، 2-3 منٹ لگیں گے، 2 منٹ میں 2 قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ ہے فراست مومن، یہ فراست مومن کا نتیجہ ہے۔ شریعت نے کوئی ڈیزائن کر کے نہیں دیا، شریعت نے 2 طرح کے کام کیے، ایک کام بھی کرو کیسے کرو یہ بھی بتا دیا۔ ایسے کم ہے جہاں کرنا بھی ہو ایسے کرنا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اذان کہنا ہے تو ایسے، اقامت کہنا ہے تو ایسے، نماز پڑھنا ہے تو ایسے، حج کرنا ہے تو ایسے۔ البتہ وہاں بھی واجبات مستحبات اس میں ڈھیل دے دی ہے، بہت ڈھیل دی اس نے۔ واجبات کے بعد مستحبات کی ڈھیل بہت ہے، لیکن پھر بھی ایک طرح کی پابندی۔ مگر اگر آپ بیت کی گنتی کریں گے تو زندگی میں جتنے اچھے آپ کام کرتے ہیں اس میں سے بہت کم وہ نکلیں گے جن میں شریعت کی طرف سے طریقہ معین ہو۔ شریعت نے طریقہ معین نہیں کیا، مومن کے سلیقے پہ چھوڑا۔ طریقہ نہیں معین کیا، مومن کے سلیقے پہ چھوڑا۔ آپ کے سلیقے پہ چھوڑا ہے کام کیسے کرو۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو راضی رکھنا، حقوق سب آپ کے سامنے واجب ہے، ان کو خوش رکھنا۔ اب یہ نہیں بتاتا کہ کیسے خوش رکھو، پیر دبا کے خوش رکھو، دودھ پلا کے چلو رکھو، چائے پلا کے خوش رکھو، لیکن سلیقہ مومن کہتا ہے خوش رکھنے کے طریقے چاہے دیتے ہو چاہے اپنا لیں، مگر کسی حرام طریقے سے۔ اگر ہمارے مثالیں دیتا ہوں، ہماری کوئی بڑے چچا میاں بزرگوار ہیں، جوانی میں شوقین تھے، اور شوقین کا لیتے ہیں نام یاد نہیں آ رہا تھا، جو مشہور لوریہ تھا پرانے زمانے کا، روپے کی فلموں کا بتاؤ بزرگ لوگ۔ ہاں، محمد رفیع کی ہمیں گانے بہت پسند ہیں، کلاسیکل ہو گئے۔ ہمیں کہیں سے کوئی پرانی چیز آ کر رکھی آ رہی آؤٹ ہے، ہمیں مل گیا۔ ہمارے کہا ہمارے ابا اللہ اپنا تو بہت پسند ہے، آواز یہ سنا آج بلا اللہ ابا بہت دعائیں دیں گے، نہیں یہ نہیں چلنے والا۔ فراست مومن کہے گی اللہ جس طرح سے ناراض ہو اس کے ذریعے بندے کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کلام میں جب محمد اب آ گئی تو سنی لیجیے، اللہ کے مقبرے میں ایسی بات نہیں کرنا، اپنا مقبرہ تیار کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے اہتمام پر ہم سب بیٹھے ہیں، جتنی روزی مل رہی ہے کسی کا کھاتی زندگی بسر ہی کر رہے ہیں، چاہے تندرست ہو، کفایت شاعری و قناعت سے، چاہے اللہ نے وسعت رزق نوازا، بسر کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرے ہمارے گھر میں، شاید غریب ترین گھر میں وہ دن کبھی نہ آئے کہ جب گھر جیب میں پیسہ نہ ہو، نہیں ہے پیسہ، لیکن گھر میں ماچس کی تیلی بھی نہ ہو، شکر کے 4 دانے بھی نہ ہو، چاول اور آٹا جھاڑنے کے بعد دنیا میں 2 دانے اور آٹا پڑا ہوا نہ ہو، یہی بچت ہے۔ ہمارے سیونگ کو بچت کا مطلب سمجھا جاتا ہے ہم نے بچا کے رکھا، بچا کے رکھا نہیں جو بچ گیا، تو ہمارا گھر کبھی ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتا، اور جب یہ ہے ہمارے گھر میں تو ہمارا خمس واجب ہوتا ہے، ہمارا خیال ہے وہ خمس واجب نہیں ہوتا۔ اچھا واجب نہیں ہوتا تو خمس کا حساب واجب ہوتا ہے، آپ حساب نہیں کرتے، خمس واجب نہیں، آپ جمعہ ہو کہ اللہ سے تو واجب نہیں ہوا تھا، میں گھاٹے میں تھا، میں قرضے میں تھا، لیکن اگر حساب کو کرے کم سے کم۔ ہمارے معاشرے میں کون سی مشکلات ہیں؟ مجھے مشکل یہ بھی ہے کہ واجبات کے مقابلے میں اللہ نے ثواب کا بے حساب اور مستحبات کا بے حساب ثواب اور اجر رکھا ہے۔ ہر واجب کے مقابلے میں اسی فیل کے مستحب کا نظر ڈالیے، اس کا بے حساب اجر ہے۔ حج کا جتنا بھی ثواب ہو پڑھ ڈالیے، تو پھر جائیے زیارت سید الشہداء تو لکھا ملے گا ایک زیارت حسین میں 70 حجوں کا ثواب۔ حقیقت ہے، یہ مبالغہ نہیں۔ عمرے کتنے ہی ثواب ہو، زیارت سید الشہداء کا ثواب کتنے عمروں سے کتنے حجوں سے وہ زیادہ۔ نماز ظہر مغرب عشاء صبح کتنے ہی ثواب ہو، نماز شب کا ثواب اس سے کہیں زیادہ۔ رمضان کے روزوں کو کتنے ہی ثواب ہو، شعبان کے مستحب روزوں کا ثواب اس سے کہیں زیادہ۔ اللہ نے مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس کے واجب تو ایک ڈیوٹی کا نام ہے۔ میں بہت پڑھ چکا ہوں، بچپن سے پڑھ رہا ہوں، نوجوانی سے پڑھ رہا ہوں، مولانا ناصری سے اچھی سلیقے سے کسی یہ بات
سمجھائی نہیں سی پڑھ رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. مثال دیتے تھے واجب مستحب کی جس کا ثواب زیادہ کیوں ہے. مثال دیتے تھے کہ فیکٹری میں کم نہیں پڑھا تھا, وہاں فیکٹری میں لوگ بہت کام کرتے ہیں, لوگوں کو کم ہے. بہرحال آپ مثال سمجھ سکتے ہیں, آپ کسی بزنس میں کسی کام کرتے ہیں, آپ گھنٹے ڈیوٹی ہے, کبھی کبھی کام کرنا آ جاتا ہے تو اوور ٹائم ہوتا ہے. تو اوور ٹائم کا سسٹم کیا ہے, جتنا ڈیوٹی میں ملے گا اس کا ڈبل اوور ٹائم ملے گا. وہ فرماتے تھے کہ واجب ڈیوٹی کا نام ہے, اوور ٹائم کا نام ہے, اس لیے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے. لیکن اسی کا اگلی بات سنیے, پھر دیکھنا آپ کیا کہتے ہیں, یہ آ ہوتے ہیں سوال آ چھوڑیے, سوال دیکھیے. با والے بھی ہیں, آ والے بھی ہیں. با غدیر سے آتی ہے اور آ کربلا سے آتی ہے. جو اس کے الٹے ہیں ان کی آنکھ غدیر سے سنتی دیتی ہے. خیر ایک سوال اور میرے کہتے تھے ہم چالاک آدمی, ہم گئے مینیجر کے پاس, اچھا اوور ٹائم میں ڈبل ملے گا, کل سے ہم خالی اوور ٹائم کریں گے. تو مینیجر کہہ رہے ہیں گیٹ آؤٹ, اوور ٹائم وہی کر سکتا ہے جو ڈیوٹی پورا کیے دوں گا. اوور ٹائم وہی کرے گا ڈیوٹی, یہ ڈرنے کی بات نہیں, سچ کہہ رہا ہوں. اوور ٹائم کون کر سکتا ہے, وہی کرے گا جو ڈیوٹی پوری کر چکا ہو. حدیث والا کہتے تھے اگر واجب ڈیوٹی ہے, مستحب اوور ٹائم ہے, تو مستحب اوور ٹائم کرنے کا قانون تمہارے اوپر تب لاگو ہوگا جب اپنی ڈیوٹی کو واجب کو پورا کر لو گے. ہم سال بھر واقعات گھومتے اہل بیت علیہ السلام اور واقعات کارخانے کے جذبے میں بہت خرچ کرتے ہیں, لیکن تھوڑا بے شعورہ بنا ہے ہمارے گھر میں. میں بول رہا ہوں لکھنؤ بول رہا ہوں, لکھنؤ کے اردو کے گھر میں بول رہا ہوں, بے شعورہ بنا ہے ہمارے گھر. ہمیں کہا چل گیا سلیقہ نہیں, یہ کیوں سلیقہ ہمارے اندر کمی ہے. سلیقہ بھی مومن کی صفت ہے. تو اٹھن سے کام کرنا, سلیقے سے کرنا, یہ نہیں ہوتا ہے سلیقہ. ہر قدم پہ سلیقہ, بھاگر بھاگر کھانا, بڑے بڑے لقمے لینا, جلدی جلدی بغیر چبائے نکلنا, پلیٹ میں پوری ایسا کھانا اڑے لینا جیسے زندگی کا آخری کھانا. روایت کہتی ہے ہر نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کا آخری نماز ہو. ہم کو ہر دسترخوان پہ کا منظر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لگتا ہے زندگی کا آخری کھانا نوش فرمانے والے ہیں, ان کو اللہ کی رضا کی بھروسہ نہیں ہے. تو سلیقہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک سلوات دے دیں, جذبہ بہت ہے لیکن اس کے ساتھ سلیقہ اور شعور کی ضرورت ہے. مستحبات میں بے حد حساب ثواب ہوگا, ہم اسی ثواب کے چکر میں چلے جاتے ہیں. لیکن مستحب کے ثواب تک پہنچنے کی شرط ہے واجب کی ڈیوٹی سے خود کو گزار لینا. ہم ساتھ میں بہت کر کرتے ہیں لیکن ہم خاموش کی طرف متوجہ نہیں ہیں. میں نے بات کہاں سے نکالی تھی, بات یہاں سے نکالی تھی کہ ہم کارفرد بہت کرتے ہیں, اسی شرطیں پوری کرتے ہیں. اگر ہمارے اوپر خاموش واجب ہے تو اس کا حق ہے. سادہ کو چھوڑ دیے, وہ بھی اولاد ہوتی اس کو تھوڑے دن چھوڑ دیے, آدھا حق اس کا امام. تو میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کی حاضری میں دسیوں ہزار کی کھانا کھلاؤ, لیکن اس نے اس پیسے سے اس کو کون سے نکالا ہے. عباس بول رہے کہ تو میرے بھیا حسین کا حق مان کے مجھے میرے نام پہ خیرات کرنا ہے. آپ کو سوچ اس سے آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ صحیح ہے ہمارے خیر اور صحیح ہے عبادت ادا کرنا بھی ضروری ہے. میں گفتگو بہت موضوع کرنے آیا تھا لیکن بات کی ہوگی. میں ایک سمجھ میں ختم کرتا ہوں کہ دنیا سے چلا جائے اس کی پہلے بار اس کے بارے میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے تو اس کے مالی واجبات ادا کرنا. اس کا قرض کیا ہے یا شریعت کا قرض اس کو خمس ہے, تو اور کوئی چیز زکوٰۃ ہے, زمیندار کا خوب اللہ پیدا ہوتا تھا نہیں نکالی ہے تو اس کا واجب ادا کیا جائے. واجبات مالی پہلے ادا کیے جائے گا تب میراث کو آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے. صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اگر اس کا قضا افضل ادا کیے بغیر تو اس سے تصرف نہیں کر سکتے. اس کے گھر بھی میراث جس میں بیٹھے مولا مالک نے بجلی کیسے کرے گا, پکا ارادہ کرو کہ کر دو تو جائز ہوگا. پھر یہاں بجلی سے کرو بیٹھے, یہاں لوگ بھی یہاں نماز پڑھو, یہاں کھانا بلاؤ, یہاں فاتحہ بھی کرو. اگر ہم مسائل کو جو نہیں دیتے پہلے پہلے جو واجبات مالی پھر واجبات بدنی, جب یہ دونوں کر لے جائیں تو مستحبات کی واجبیت کی ہے. اور مستحبات نے آپ کے حالات میں شریعت نے چھوڑا ہے. میں بہت پڑھتا ہوں یہ باتیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے
اپنے پیروں میں اپنے پورے وجود میں بیڑیاں تو ڈال رکھی ہیں 40 میں کہیں نہیں ہے کہ آپ سب کو کھانا کھلائیں. یہ کھانا کھلانا کا ہے. بھوکے کھلانا سب سے بڑا ثواب. جسے کم نصیب ہوتا اسے کھلانا اس سے کم ثواب. جو سبزی روٹی گزارتا اسے گوشت کھلانا وہ بھی ثواب. جو گوشت ہفتے میں ایک بار کھاتا اسے کھلانا وہ بھی ثواب. جو بھرے پیٹ ہے کھا رہا ہے شوق سے اس کو بھی ثواب. ثواب سب میں ہے مگر کم کہاں زیادہ. یہ فلسفے میں ہم کو فیصلہ کرے. وہاں بھی 40 کو بھی ہم نے اپنی سیاسی ریڈیاں بنا دی. تعلقات نبھائے کرتے جو غریب آ جائے اس کو ناراض کرنے ثواب پہنچانے کے لیے تو جو بھوکوں سے ڈھونڈتے جو کمزور سے ڈھونڈتے جو ضرورت مند سے ڈھونڈتے چپکے سے گھر میں پہنچا دیتے جہاں ہمیں پتا ہے کہ گھر میں مہینوں گوشت نہیں ہم پھینک دیتے بھرے پیٹ کے سامنے رکھ کے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے روٹیاں. انہیں روٹیاں کو غریب ترستا مگر شریف ہے آتا نہیں. ہمیں اس کھانا اچھا نہیں لگتا. جو آپ کے گھر ہے ہمارے درمیان کچھ ہوتے کھانے کے شوقین اسے آنے نہیں. جو لالچ سے کھا رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا اس کو کھلانے کو. مومن کے دل کو خوش کرنا خود ایک ثواب ہے. اس بھرے پیٹ کو زبردستی کھلا رہے ہیں جو عاجز ہو گیا مرغا کھا کر. آپ زبردستی کھلا رہے ہیں مجھے آپ ستا رہے ہیں پتہ نہیں ثواب کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ شوق سے کھا رہا ہے. جو ضرورت مند ہے جسے نصیب نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں 40 کو بتا کر میں آپ سے خیر بات نہیں کرتا ہوں اور میں آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کی وضو کرنا چاہتا ہوں سنا دینا چاہتا ہوں. مومنہ کی مجلس سے میں نے سوچا کہ وضو کروا کروں گا. سورہ کہف کی آیت ہے پروردگار عالم کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. تم میں چاہے مرد ہو کیا عورت کوئی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا معاملہ جب ایمان کا آتا ہے تو مومن ہو چاہے مومنہ حال فرعون ہو چاہے وہ مومنہ اسی فرعون کے گھر کی بیوی. من عمل صالحا جو اچھے کام کرے مگر خالی اچھے کام کرنا کافی نہیں. خالی اسپتال بنوا رہا ہے خالی اسکول کھلوا رہا ہے خالی کمبل بانٹ کر کافی نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مؤمن اچھے کام کرے اور اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو. وقت ہوتا تو میں بس کرتا کیا یہ شرطیں کیوں اللہ لگے گی اس وقت نہیں ہے. میں بات نہیں کرتا ہوں جو اچھے کام کرے مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو اللہ ایمان رکھتا ہو. اللہ پہ ایمان رکھے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. پھر میں مجلس پڑھنے آؤں گا تو آپ کی واہ نہیں آؤں گا. پھر آپ 40ویں میں اچھا کھانا کھلائیں گے تو لوگوں سے پوچھیں گے نہیں اب تو نوبت ہو گئی. پھر 40ویں کے بعد یہ نہیں باتیں ہوتی کہ مجلس کیسی ہوئی. یہ کہا جاتا ہے بڑا عمدہ کھانا کھلایا سب اچھا مگر فلاں چیز ذرا اچھی نہیں تھی. یعنی وہی کھانا بن گیا. اصل جو اس کی ثواب اصل ہے لیکن کی 2 قسم ہوتی جاتے جاتے بھی شاید ایسا ہوتا ہے نا کوئی شیخ کہہ رہے تو بغیر سنائے اس کو بے چینی ہوتی نہیں کبھی کال ہوتا ہے. آدمی مومن جب کوئی کام کرے اور اچھا کام کرے تو اس کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے مجھے اس سے جو پانا ہے کس سے پانا ہے تو اللہ سے پانا. اگر مومن ہوگا واقعی اللہ پہ وہ صحیح کہہ رہا تھا آپ ہم سب کہتے ہیں اللہ پہ لیکن اگر اللہ کو مانیں گے تو مجلس میں مجھے اپنی تصویر چھپنے کی فکر نہیں ہوگی. مجلس کے خطاب میں مجھے حجت الاسلام والمسلمین لکھا جائے اس کی فکر نہیں ہوگی. میرا فوٹو چھپے میرا کس سے اوپر ہے کس سے نیچے ہے اس کی فکر نہیں ہوگی. مجھے فکر اس کو ہوگی کہ میرا پروردگار اس سے راضی ہے کہ نہیں وہ دیکھنا وہ ہوا مومن. لہذا 40 میں کھلایا کتنا ذاکر کتنا مہنگا بلایا ہے ہمیں آگے ہونا چاہیے. یاد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کیا تو ہمارے اللہ کو پسند آیا کہ نہیں ہمارے حضور کو پسند آیا کہ نہیں. جس بیوی کو پسند دینے کے لیے فرض اللہ میں جمع ہوئے تھے اس کو پسند اچھا لگا کہ نہیں. جس گود کے پالوں جن کی پسند دینے آئے تھے اس ابو طالب نے دیکھا کہ ہمارے اندر وہی جذبہ ہے ان کے اندر تھا کہ مال اس طرح لٹایا. پیشاب ابو طالب نے گھاس کھا کے بدن ہرے ہو گئے تھے اور اولاد اس طرح سے بھی کہ کربلا میں جتنے بنی ہاشم کہلاتے ہیں وہ سب بنی ابو طالب.
بنی ہاشم کے ہیں وہ، مگر کبھی آپ غور کر لیجیے کہ نام شہداء بنی ہاشم میں دیکھیے سب ابو طالب کی اولاد، امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد، جناب عقیل کی اولاد، مسلم کی اولاد، جتنے لوگ لیے سب ہونے ابو طالب۔ تو دیکھیں کہ ہم نے جو کیا تھا کچھ ویسے امتحان ہے کہ نہیں ہے، تب ہوئی بات وہ ہم اللہ کہتا تو دو کام کرو، اچھے کرو چاہے مرد ہو چاہے عورت، مگر ایمان کا مطلب یہ کہ تم کرو گے تو اللہ سے پانے کے لیے، نہ بہوا کے لیے، نہ جزاک اللہ کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، کسی چیز کے لیے، بس اللہ کے لیے۔ تو سنو پھر ملے گا اچھا کام ہو اور اللہ کے لیے، ایمان کی وجہ سے ہو، ایمان کے نتیجے میں ہو، تو کیا پاؤ کہ پلنوں کی یہ انہوں حیات طیبہ، ہم سے اچھی زندگی دے، یعنی کہ آخرت میں اچھی زندگی دے، اچھی زندگی دے گی، زندگی چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں اللہ پہلی کرا، دنیا میں زندگی اچھی دے گے، پاک و پاکیزہ زندگی دے گے۔ تفسیروں میں جائیے اچھی زندگی ہمارے آپ نگاہ میں کیا ہے، تندرستی کی زندگی یا رفاہ کی زندگی؟ غربت اسلام کو پسند نہیں، فقر اسلام کو پسند نہیں۔ وہاں پہ ارشاد ہے کہ الفقر یکون کفرا، فقر کفر ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی فقر کفر سے بدل جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ اقتدار اور دولت مندی تو بیان کفر بنتی ہے، نمرود اور فرعون بناتی ہے، تو بہت زیادہ فقر اور تندرستی بھی کفر سے بدل سکتا ہے۔ اچھی زندگی دیں گے یعنی تمہاری زندگی میں تندرستی نہ ہو، اچھی زندگی دیں گے یعنی تمہاری زندگیوں میں محبتیں ہوں، اچھی زندگی دیں گے یعنی تمہاری زندگی میں بھروسے ہوں، اعتماد ہو، عزتیں ہوں، الفتیں ہوں، کینے نہ ہوں۔ اچھی زندگی میں آپ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ٹینشن نہ ہو، جس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ ہو، ہمیں وہی زندگی نا، ٹینشن بھری زندگی نہیں، پرسکون زندگی ہو۔ تو کہا کہ تم ایمان کے ساتھ اچھے کام کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں اچھی زندگی دیں گے، تمہاری دنیا بھی ٹھیک کریں گے، تمہاری آخرت بھی، دونوں جگہ کی جگہ ہے۔ اور پھر اگلی بات جی غریب و دست بات میں کرتا ہوں، اس غریب کے کرم کو ہم نہیں سکتے۔ ہم آپ ساری زندگی جتنی نیکیاں جیسی بھی کرتے ہیں ان کا خود کی ویلو خود بیٹھ کے نکالیں۔ ہماری نمازیں جتنی ہم نے پڑھی سب کی ویلو نکالیں، خود دیکھیں کون سی نماز تھی جس میں ہمارا دماغ اللہ سے ادھر ادھر کم سے کم بھاگا ہے۔ مجھے بات کر نماز ہو گئی نبی 2 رکعت، نیت بھی کی، کھڑے بھی ہوئے، کوشش بھی کی کہ 2 رکعت اس سے پڑھ لے، کتنا بھاگے اللہ سے، مگر نہیں کہا کرنے کو سکا، مگر مایوس اس لیے نہیں ہوتا۔ مولا نے یہ کہا ہے کہ تم کچھ چیزیں چاہو گے جیسے چاہو گے ملے گی، وہ کوالٹی مینٹین نہ ہوگی چھوڑ نہ دینا، جو ملے وہ کرتے رہنا، اس کوالٹی تک پہنچ جاؤ گے جو تم چاہتے ہو۔ وہ عالم چاہو گے تو بے عیب ہو، بے عیب نہ ملے گا، جیسا کم سے کم کمی والا ملتا جائے اسے اپناتے جاؤ، ایک دن بے عیب مل جائے گا۔ وہ دوست چاہو گے جو بے غرض ہو، بے غرض نہ ملے گا، بہتر سے بہتر اپناتے رہو، ایک دن بے غرض مل جائے گا۔ وہ روزی چاہو گے تو حالات جس میں شبہ حرام بھی نہ ہو، نہ ملے گی، پاک روزی کے پیچھے دوڑتے رہو، لیکن خالص پاک روزی فہرست میں یہ بھی ہے کہ تم وہ عمل چاہو گے کہ جس میں ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، اللہ کی بارگاہ قبول ہو، ایسا عمل تو میں بارگاہ خدا پیش کرنے لائق نہ ملے گا۔ لیکن مایوس ہو کے چھوڑ کر دینا کہ کیا کرنا نماز پڑھتے دنیا کی ہر بری چیز یاد آتا ہے۔ پھر بھی جب جملہ یاد آ گیا، وہاں جملے بہت مقصر ہوتے ہیں، بانی بندی مولانا صحیح اللہ مقامہ کا، ان سے کہا مولانا نے کہا کہ نماز پڑھیے، کہنے مولانا کیا کرے نماز پڑھتے، ہر بھولی ہوئی چیز اسی نماز میں یاد آ جاتی، مسکرا کہنے لگے پڑھتے رہیے، ایک دن بھولا ہوا خدا بھی اسی نماز میں یاد آ جائے۔ تو کوالٹی کے چکر میں عربی کا بہت مشہور محاورہ کہ ما لا یدرکو کلو لا یترکو کلو، جس کا پورا نہ ملے اس کا تھوڑا نہیں جاتا۔ ہم ولی میں پہنچے، پہلے پتھر میں اصلی مال نپٹ چکا ہے، بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئی تو واپس لے، ارے جو مل گیا وہی کھا لو گے۔ اگر دنیا میں اصول تو دین کا بھی اصول ہے، جیسا چاہے اسے نہ ملے جتنا ملے سے اپناؤ، ملتا چلا جائے گا۔ خیر بات سے بات ہوتی رہی، ہمارے اعمال کی کوالٹی ایک نہیں، انہی مجلسوں میں ہمارا ذریعہ سب برابر کا جذبہ نہیں ہوتا، کسی ماتم میں برابر کا جذبہ نہیں، کسی نوحانی میں میں نے مجلس پڑھا اس برابر کا جذبہ، کسی عمل خیر میں ہمارا برابر کا جذبہ نہیں، بہت لوور کوالٹی کا بھی ہے، اور ہمارے کاموں میں اپر کوالٹی نہیں، دوسروں سے نہیں مطلب، میری نمازوں میں نماز ہوگی تو ان میں کی سب سے بہتر ہے، میری دعاؤں میں دعا ہوگی تو ان میں سب سے بہتر ہے، میرے کارخیر میں کارخیر توجہ میں بہت قیمتی بات ہے جو آیت کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو ہمارے
بعض اعمال میں ہزاروں لاکھوں کی ہیں زندگی 50-60 سال کی، مگر ان میں کوالٹی ایک نماز کی سب سے اونچی، ایک روزے کی سب سے اونچی، ایک خیرات کی سب سے اونچی، ایک منٹ سب سے اونچی، اللہ جزا دینے چلے گا تو کہتا لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے جزا دینے جائیں گے تو ہر دانے کی الگ ویلو لگا کے نہیں دیں گے، ان کی اعمال میں جو سب سے اونچی کوالٹی کا عمل ہوگا اسی کو معیار بنا کے سارے اعمال کو جزا سے بہتر بہتے ہیں جیسا ہو پائے، جتنا ہو پائے، جب ہو پائے، جو کر پائے کر لیں۔ اگر پورا پارا نہیں پڑھ پاتے 4 سطریں پڑھ لیں، سورہ نہیں پڑھ پاتے 2 آیتیں پڑھ لیں، سارے واجبات نماز صبح سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے نماز آنکھ کھل رہی ہے، اٹھی گئے پیشاب لگاتے نماز سب 11 رکعت پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز صحیح پڑھنے، 1 رکعت نماز وتر پڑھنے، کچھ نہیں 1 رکعت نماز وتر پڑھنے، نماز وتر کا لمبا بہت پڑھنے کی اس وقت آپ نہیں ہے، نیند آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ لیتے ایک اللہ کو پھر لی کہتے ہم سے کب سمجھ چھوڑے اور کیوں غلام سے بھی جملے بولتے ہیں پھر جملہ یاد آیا، گوشت جب کٹتا ہے تو گوشت ایک جھیلی ہوتی ہے، ہم لوگ تعلقات بہت توڑ لیتے ہیں مگر کہتی تعلقات توڑنے جھیلی لگی رہ دینا چاہیے، کب جوڑنا پڑے پتا نہیں، تو جھیلی تو لگ گیا ہے تو ویسے ہی اچھا نہیں کر پاتے زیادہ چھوڑ دے، جیسا کر پا رہے ہیں ویسا کریں، جیسا کرنا چاہتے ہیں اللہ وہاں تک انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ ایک سوال دے دیں مومنہ کے ساتھ جواب حدیث ہے، ہمارے سامنے وہ اعلیٰ ترین نمونے موجود ہیں کہ جن کی جو اللہ کی وہ مخلوق تھے کہ جس مخلوق میں جتنے فرائض و کمالات آ سکتے ہیں وہ سارے الہی کمالات و فضائل اللہ نے انہیں عطا کیا، اور وہ اللہ کے وہ بندے تھے کہ یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات زندگی، اپنے رشتے، اپنے تعلقات، اپنے سب کچھ فراہم کرنے کے ساتھ سب چیزوں کو اللہ کی عبادت بنایا جا سکتا ہے، 24 گھنٹے کی ہر زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت بنا سکتے ہیں، سونا اور کھانے سے لے کے اپنی وائف کے پاس جانے تک، جاگنے سے لے کے سونے تک، کچھ کرنے سے لے کے آنکھیں بند کر کے چپ لیٹنے تک، زندگی کے ہر کام کو اللہ کی عبادت بنا سکتے ہیں۔ اس کی شرطیں ہیں، سب سے پہلی ہے گھر کام ہو تو اللہ کے حکم کے پیش نظر ہو، سوئیں بھی اس لیے کہ بالغ سو رہے ہیں، رسول نے سکھایا، کھانا بھی اس لیے کہ کھا رہے ہیں، کھانے کے تو بدن میں طاقت آئے گی تو وہ ڈیوٹی کرنے کو تمہیں رکھتی ہے، کل کمانے بھی جائیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، کل حدیث بھی جائیں گے، کل عدم بھی کرنے جائیں گے، تو کہا کھانا بھی عبادت ہو جائے، پوری زندگی عبادت بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنا پاتے، ہم اپنی عبادتوں کو بھی عبادت نہیں بنا پاتے، لیکن مایوس نہ ہوں، لگے رہیں۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ لیٹا ہوتا ہے اور ہماری طرف آنے کے لیے اٹھ کے بیٹھتا ہے جس کو سیکھ آئے تو ہم اس کی طرف آنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس حال سمجھانے کی ہوتی ہے، جو ہماری طرف آنے کے لیے کھڑا ہوتا ہم چل پڑتے ہیں، جو ہماری طرف چلتا ہے اس سے دوڑ پڑتے۔ کربلا میں آپ دیکھیں اسی اعتماد والے لوگ تھے، میں نے بھی عرض کیا کہ ان کے پاس ایک مخلوق کو جو کمالات مل سکتے سب ملے تھے، اور ایک بندہ اپنی پوری طاقت لگا کے جتنی عبادت کر سکتا ہے وہ عبادت انہوں نے کر دی، ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا، جو ایک انسان ایک مخلوق جتنی عبادت کر سکتا ہے وہ کر دکھائی تھی، لیکن ناز کبھی نہیں کیا، ناز کبھی نہیں کیا، عبادتیں دیکھ کے ہمیشہ روتے تھے، پروردگار تیری حق تیری نعمتوں کا حق نہیں لیتا ہوں، ان کے ارشادات میں کیا باقی سکتے بڑے ہو پریشانی گھٹے بن جائیں اور اتنا گوئے کہ زخم بن جائے بھرے کہ کیا کمر ٹیڑھی ہو جائے، پیٹ ٹیڑھی ہو جائے، تب بھی اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے شریعہ کو بھی سکھایا کہ یہ نہ سوچنا کہ تم نے وہ کر لیا جو کرنا چاہیے، اپنی چاہے کتنی اچھی مجلس ہو جائے تمہارے گھر میں، کتنی اچھی دعا ہو جائے، کتنا اچھا شیئر کر لو، کتنی اچھی مجلس کر لو، تب یہ نہ سوچنا کہ جیسا کرنا تھا ویسے کر دیا۔ جنہوں نے واقعہ جو کر سکتا ہے بندہ کر دیا تھا، انہوں نے ہمیشہ اس پر شکر کیا ہے، اس پہ ناز نہیں کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں قربانیاں اس سے زیادہ کیا نہیں جا سکتی، آپ جانے کیا آتا ہے، مال آتا ہے، اولاد
پاتا ہے، عزت آبرو پاتا ہے کربلا والوں میں۔ چار بڑی قیمتی چیزیں ہیں، جان، مال، اولاد۔ مال قیمتی ہے مگر مال سے زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے جان۔ زندگی بھر لگا کے جو مال آدمی جمع کرتا ہے جان بچانے کے لیے بات شامل ہے، مگر جان سے زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے اولاد۔ اولاد ابھی بوڑھے باپ نے اپنی سرجری کرائی تھی ہارٹ کی، اور بیٹا ایک دم سے لیٹ گیا، کڈنی فیل ہے، وہ کہہ رہا ڈاکٹر سے میری کڈنی دے کسی نے تو یہ بچہ ہے، قدمہ جان رکھنا کہا ہمارا جان رکھنا یہ بچہ ہے۔ یعنی اولاد اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، مگر شریفوں کی دنیا میں بھی علماء سے ہی کہتے تھے، شریفوں کی دنیا میں جان سے، مال سے، اولاد سے زیادہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے وقار، جس کا نام ہے عزت۔ عزت و وقار کے لیے شریف لوگ نہ اولاد کو دیکھتے ہیں نہ جان مال کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی دیکھتے عزت و وقار بچانے کے لیے۔ وہ فرماتے تھے قیمت پہچانو جن کی، کربلا والوں نے صرف عزت و وقار، انہوں نے دین بچانے کی وقار کی ذکر نہیں کی۔ ایک غنی سے خدا، ایک غنی سے زہرا کے لیے میں اسی پر بات ختم کروں گا۔ کربلا میں ساری مصیبتیں آئی ہیں، بچوں کی لاشیں آئی ہیں تو ماں زن کے کبرا نے لاشوں کے درمیان خاک پہ سجدہ دے، بھیا حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر دیکھا ہے، فریاد کی ہے مگر گھٹوا پہ ہاتھ نہیں تھا۔ کربلا میں سب سے مشکل کام جنت کے لیے کیا ہے؟ جلدے ہوئے خیموں سے دیدہ نکل رہی ہیں، سروں سے جلدے چھپ چکی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں، آخری جائے جمع ہو گئی، امام بہت بے ہوش ہے، باتو الہ بیٹا تمہارا باپ شہید ہو گیا، تو امام میں دل گئے اب نندے سر ہے، اس نے کبھی آگے نہیں بتاؤ بیٹا اب جنہ جلدے مر جائے نندے سر کے روز نہیں گئے رب کے سوال کے رہنے کے لیے آپ سب نے جلدے مر جائے نندے سر کرنا لگوائے کوئی بابا کوئی بابا جاننا چاہتا پھر اس کے بعد صبر کرتی ہوئی بادل کوفہ کے ہوئی دربار انتظار میں ابھی سال دو سال کے اندر کسی عالم کے بارے میں اس کو موقع کیا پھر آپ اس کو ہم اسی وجہ ہو سکتے ہیں کہتے گزر جاتے ہیں۔ وہ یارم خطیب تھا، عالم بیٹھے تھے، وہ بتا رہا تھا عربی میں کہا دخلت زینب ابن زیاد، سر ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ اللہ جملہ کہتا ہے تو سارے ابن میں رک جاؤ، مجھے پہلے اس مصیبت میں رونے دو۔ علی فاطمہ کی بیٹی دربار ابن زیاد، مجھے اس پہ رونے دو۔ باس کی جائے گی دفعہ شام کے تاک باری گلیوں میں تو زیادتی لی جا چکے ہیں جو نہیں اللہ میں توفیق ہو چکے بار بار جائیں تاریخہ میں بھی ہر سال بار بار توفیق دیا اللہ شام کی پتلی گلیوں میں دونوں طرف آئینے کو لگائے گئے تاکہ بی بی کی نگاہ کدھر اٹھے تو اپنے بے حجاب صحابہ کو سے اس کو نبی صدر میں چاہتا تو پہلے سے پیر کے پکڑے بھی بہت سیدھا چھوٹ چھوٹے دوسرے کے پیچھے کھڑی پورا باقرہ لے کے اس قصر عظیم نوازے کو پھر روک دیا گیا، بھیڑ لگنا باقی ہے، آئینے لگنا باقی ہے، زینب چند یتیم و بیوہ کو بھی بیٹی بہت پڑھتا ہوں اس مصیبت یہ بہت پڑھتا ہوں ایک مطلب ظاہر نکلا زینب چلو دربارہ راستہ ہو گئے ایک بیٹی کا دربارہ دے ہم ننگے سر دربارہ ننگے سر دربارہ سے کوفیا ہم ننگے سر کوفے دربارہ سے ملے ہم ننگے سر دربارہ ابن چلے گئے ہم ننگے سر بازار شاہ سے گزرے مگر ہم یزید کے دربار میں گئے سن کرنے والے کو بڑا جانا چلو ورنہ تاجے ہم بار بار کے اور بنی کی بیٹی دینا رہا ہے تمہیں میرے بھائیہ باس سے تاکو بیٹھا تمہیں اپنے لئے بچھوا تمہیں اپنے قاسم میں راجہ کو تمہیں ہمارے ایک بیٹی کو بچائے میں نہیں منا کے رکھا تو ہم نے ہمارے سروں شاہ چیلی تو ہم مجبور نہیں ہے میری مڑی آپ میرے کی طرف رڑاب آؤ تسکینہ آؤ تمہیں کچھ چھوڑاؤ میں بچوں کہ تم آمین تو ہم نے سندر پاک میں لے جائیں گے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے جس نے گھر کے اندر سے سہنے خانہ میں تھی میدان میں تھی سر پہ چادر تھی خالی بابا خلو ابن حسن چھوڑا نہیں کو بیٹا باغ بگھا دوں گی زینب
روکا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے بڑی بیٹا کیا کبھی اتنا بڑے امتحان دیے ایک امتحان اور دے دو کبھی نبی صدر والے دین میں چلو ہمیں بابا کا پیغام بچانا ہے ہمیں دین بچانا ہے اٹھے ہاتھ کے لیے بیکار کی قربانی دے دیں گے زینب کری دو تمہیں زینب کا واسطہ ننگے سندروں سے نکلنا چھوڑ دو تاکہ زینب کی فتح کا اعلان ہوتا رہے اے نیمت غلاموں تمہارے گھروں سے صدای نبی آتی رہے تاکہ حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہے بس اعلان علموں ایام صلال اللہ ہے ابراہیم زہرا حبیبہ وبالہا وبنیہا وبنیہا تجھے حضرت زہرا کا واسطہ ان کے قدر بزرگوار کا واسطہ ان کے سوال نامدار کا واسطہ سرداران جوان جنت میں فرزندوں کا واسطہ ان کے فرزندوں کا واسطہ جن سے بہتر اگر کوئی ہوتا تو ہم انہیں تیری بارگاہ میں واسطہ وسیلہ بنا کے پیش کرتے پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت ہماری تیری بارگاہ میں فضل ہی فضل ہے ہمیں جو اس سے ثواب ملا ہے ہم محمد والے محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے تو پھر اور ثواب دے گا ہم اس مزید ثواب کو اس مرحوم کی روح تک پہنچا دے اس سے درمی کی وجہ سے پروردگار ہم پھر بھی زندہ ہیں اپنے بھی کچھ کر لیتے ہیں دنیا سے چلے گئے بڑے محتاج ہیں معبود ہمارے جو بزرگ ہمارے گھر کے لوگ عزیز رشتے دار دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے قبروں میں رکھتے ہیں معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم کم سے کم کے واجبات کو جنت ادا کرنے ہیں ہم سے بیمار ہیں جسم بھی روحیں بھی دل بھی دماغ بھی ترجمانیوں کی بیماریاں انسان ترشوں کی بیماریاں غیبتوں کی بیماریاں کینوں کی بیماریاں معبود ہمارے دلوں کو جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے شفا بیماری کربلا پروردگار زمین ظلم و ستم سے ہمیشہ ظلم سے شفا دے گی لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو بے حد رشت ہے ہم جسم کو چچڑوں پہ دیکھتے ہیں جب سنگاہ ہوں جب خون دیکھتے ہیں جب سینوں پہ ماتا کرنے والوں میں پتہ کے ٹکڑے دیواروں میں چپکے دیکھتے ہیں تو معصوم بچوں کے جس میں چپڑے دیکھتے ہیں جب یمن میں افضل کے غلاموں کی کھالے ان کی مسئلے سے چپکی ہوئی دیکھتے ہیں معبود پوچھے ہوتے ہیں معبود ان مظلومین کی حمایت فرما ظالم یہودی سعودی امریکہ یورپ جو مل کے یہ ظلم کر رہے ہیں آپس میں ٹکرا کے اس کو معبود کر رہے ہیں داعش و آئیس و طالبان کسی نام سے ہو جو انسانیت کو تباہ کر رہا ہے جو اسلام کو بدنام کر رہا ہے جو محمد والے محمد کے چاہنے والوں کا دشمن ہے جو تیرا دشمن ہے جو انسانیت کو دشمن کا بغیر میں بھی اس کو معبود کر دیا ہمارے ملک میں متشدد علاج لوگ ہر طرف سے اس محبت کی اس ملک کی محبت اور آپس کی محبت بھری زندگی کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں معبود کے سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام کر دے اور اس صدیوں سے ہم الگ الگ دھرم اور الگ مذہب اور الگ الگ دین مان کے ایسے رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سگے رشتے دار ہیں معبود ہمیں یہی زندگی ہے کبھی تو سکون عنایت فرما کہا تیری نشانیوں کو مٹانے کی مہم ہے کعبہ گرانے کی کوششوں سے لے کے جس کا نمونہ موجود ہے جنت البقیع بعد میں پروردگار سنبھل رہا پروردگار مطلبات عالیات کی گرانے کی نہیں ہے تاکہ نشانیاں مل جائیں ثبوت ختم ہو جائیں مگر تو محافظ ہے جیسے قرآن کا ویسے ہے اعتبار کا پروردگار کو اس کے بچانے میں لگے ہیں نہ جانے کتنی جانے وہ نام شہادت اور انسانوں میں نہیں پہنچے وہ انسانوں میں کھو گئے ہیں معبود نے جوار شہادت کربلا جوار میں کربلا میں تب اور اس بارڈر کے بیچ میں جانے دے رہے ہیں جدھر سے یہودیت پر نام سعودیت حملہ کرتی ہے اور پروردگار مجاہدوں کی مدد فرما جو سرپرست ہو گئے ان کو سرپرست فرما پروردگار فرمانے کی ماں کو ہم سے آدمی دشمن فرما جدیدی اعتبار عالیات کی زیارت وقت فرما ان کی زیارت اور ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لائق بنا دے زمانے کے امام کے حالات کے فراہم کرنے میں جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف میں متوجہ کرتے تاکہ ہماری وجہ سے ایمان کو ضرور میں تاخیر نہ ہو یہ بات سے ہم اپنی بات کو ہی تلاوت سے کرتے مجموعاتی روح ہوتے
عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وعلى رحمته السلام عليك وعلى جدك أبي. السلام عليك وعلى أمك أبي. السلام عليك وعلى المصلين. السلام عليك وعلى المستشفين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا من الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا من يسجد بالوالد والجزاء. يا مولاي يا ابا الحسن عليكم صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي مولاي يا صاحب الزمان الامان 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 الامان. السلام عليك يا الرحمن وشريك القرآن. السلام عليك يا امام الاسلام سبحان الايمان. أجل الله تعالى فرجك وسخر الله تعالى مخرج قلوبك وجعل الله تعالى من صائك وأوامرك وجعل المستشفين من المستشفين من يديك. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين وعلى جميع الله الصالحين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل